بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے پنجابی کی ایک مشہور کہاوت سنی ہوگی۔ کہاوت کیا چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے گیدڑوں نے اس کہا کہ یار یہ جتنے ہیں جنگل کے جانور، ان کا اپنا اپنا قبیلہ ہوتا ہے، ان کا سردار ہوتا ہے، شاید اس لیے ان کا سروائیول بھی ہو جاتا ہے جلدی۔ ہم چونکہ اپنے رہتے ہیں انفرادی حیثیت میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس لیے چھتر بھی ہمیں پڑتے ہیں، ہمارے بھی ہمیں جاتے ہیں، تو کیوں نہ پھر ایک اپنا سردار چن لیا جائے۔ سارے گیدڑ کٹھے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا جناب کا اللہ پریا کرتے ہیں۔ تو پریا انہوں نے کسی خفیہ مقام پہ غار میں بیٹھ کے کر رہے تھے، تو وہاں ایک سیانہ جو تھا اس نے کہا جی پتہ کیسے لگے گا یہ سردار ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ چھج باندھ دیتے ہیں۔ آپ چھج سمجھتے ہیں نا، جو بڑا سا ایک چنگیر ہوتی ہے، اس سے پتہ لگ جائے گا، یہ تاج ہوگا ایک طرح کا۔ انہوں نے جناب جو گیدڑوں کو سردار چنا تھا اس کے پیچھے چھج باندھ دیا۔ اچھا، ابھی یہ اپنا وہ میٹنگ جو ابھی بمشکل اختتام پہ پہنچی تھی کہ ادھر پتہ لگ گیا جو گیدڑوں کے دشمن جانور ہوتے ہونے کہ یہ تو اچھا بڑا کام وہاں اکٹھا ہوا ہوگا۔ جناب وہ آئے شیر چیتے اکٹھے ہو کے، تو ان کو اب یہ بھاگے۔ جب یہ بھاگے تو باقی تو نکلنے ہیں، تو جب سردار صاحب کی باری آئی تو وہ چھاج پھنس گیا، وہ رہ گئے اندر ہی۔ اب وہ کہیں کہ سردار جی باہر آؤ باہر آؤ، کیا کر رہے ہیں؟ جانور وہ قاتل سروں پہ پہنچ گئے ہیں، دشمن سروں پہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو مطلب بھاگتا ہوں، یہ چھاج نہیں مجھے بھاگنے دیتا۔ جنرل مشرف کے زمانے میں گیدڑوں نے مل کے ایک شریف آدمی جناب ہاشمی، ایک شریف آدمی ہاشمی، ایک بہادر آدمی ہاشمی، ان کو اس طرح نا چھاج باندھ دیا تھا جاوید ہاشمی صاحب کے نا۔ تو اس چکر میں انہوں 8-10 سال جیل میں کٹا دیے، لیکن کوئی نہیں، ان کو مہنگے نہیں پڑے۔ انہوں نے ایک ہی کتاب جو ان کے نام سے شائع ہوئی، جو سید حافظ شفیق الرحمان صاحب کی مہربانی سے ان کے لکھی گئی تھی، اس کتاب نے، چونکہ وہ میرے ادارے نے ساگر پبلیشرز نے شائع کی تھی، اس وقت ساگر پبلیشرز کا مالک میں تھا، تو وہ ہم نے شائع کی تھی۔ تو اس میں انہوں نے اتنی کمائی کر لی تھی کہ ان کا 10 سال کا خرچہ، اس کے علاوہ جو دوسرا جو فنڈنگ ہوتی ہے ان کو میاں صاحبان کی طرف سے وہ کر دی گئی تھی۔ اچھا، اب میاں اس سے پہلا بھی ایک منظر دیکھیں نا، جب میاں صاحب گئے ہیں کو گرفتار کیا گیا اور یہ سعودی عرب جانے سے پہلے، تو یہاں جو مظاہرے ہو رہے تھے نا، اس میں آپ بیگم میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی میں بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو پولیس نے کرین سمیت وہ گاڑی اوپر اٹھا لی، تو آپ بھی اندر بیٹھے رہے۔ اب اندر اے سی لگا ہوا ہے گاڑی میں، جب اور پٹرول ختم ہونے سے پہلے انہوں نے اتار بھی دیا، تو اے سی میں ٹور سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بڑا ٹور بن گیا آپ کا۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفیکٹو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ نواز شریف، اور جب نواز شریف اور شہباز شریف واپس آئے ہیں تو اس طرح وہ تو اپنے انجنوں کو کرتے ہیں نا جی کمپلسیٹ، ان کو ایسے کئی گدھے یہاں ان کے لیے جانے دینے کے لیے پھر رہے ہیں، ان کو اس سے کیا لینا دینا۔ یہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی وہ بڑا ٹور ٹپا ہوگا، میرا لینا دینا، یہاں مجھے جیلی وہ بنا ہوا تھا قائم مقام، پتہ نہیں چیئرمین کے صدر، اس کا آتے ہی انہوں نے اس کی تو کرائی دے چھٹی، اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ٹکٹ لے لو ایک اس وقت، اور ایک اپنی بیٹی کا ٹکٹ لے لو اور چھٹی کرو۔ اس پہ جناب آپ ناراض ہوئے اور عمران خان کی پارٹی میں چلے گئے۔ لوگوں نے بڑی عزت کی کہ یار انہوں نے صحیح فیصلہ، اور بڑا ٹھیک ٹھاک انہوں نے بیان دیا کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں نواز شریف فیملی کے متعلق۔ وہ میں کہتا ہوں جو ایسے کوئی گھر کے بیدی تھے نا، تو انہوں نے اپنی دانش میں لنکا ڈال دی تھی، لیکن یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ تو بڑے پکے لوگ ہیں، تمہاری بھائی غریب آدمی کی کیا اوقات ہوتی ہے، ایسے ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، پتہ نہیں لیڈروں نے ہمیں کیا سمجھ لی، جیسے یہ شیخو پریا بیچارہ ہو کے چھتر کھا رہا ہے، یا اور جو غریب بیچارے ہوتے ہیں ان کو یہ کیا اہمیت دیتے ہیں۔ خیر جب یہ گئے ہیں تو وہاں بھی انہیں امید تھی کہ جناب میں تو باغی ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں وہ ہوں، تو ان کو بڑا فخر ہے اس بات پر کہ یہ باغی ہیں۔ اب یہ باغی کی سزا تو موت ہوتی ہے، یہ چھتر ہوتے ہیں، یہ جیل ہوتی ہے، آپ جانتے ہی ہیں، آزاد پھر رہے ہیں اور باغی بھی ہیں، کمال کی بات ہے۔
اب سرکار کو بڑے نا شوق ہے یہ فوجیوں کے خلاف بیان دینے کا، اور یہ اور وہ پہلے تو منت اللہ کر کے آ گئے تھے، جان جون چھٹ گئی تھی، اب ادھر سے گھاس تو کو پڑی نہیں، لیکن جو ایک روایت ہوتی ہے ان لوگوں کی، اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نا تھوڑا فری ہینڈ دے دیتے ہیں۔ تو 19 میں ان کے جو داماد ہیں زاہد بہار ہاشمی صاحب، میمون ہاشمی صاحب کے جو ہسبینڈ ہیں، میمونہ ہاشمی اس میں رہتی ہیں، ایم این اے ایم پی بھی رہی ہیں، انہوں نے جناب 60 ایکڑ زمین جو تھی نا اس کی محکمہ اوقاف کی، وہ قبضے میں کر لی۔ باقیوں نے بھی کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ کا مال ہے، پارٹی ہماری، حکومت ہماری، جو مرضی کریں، اور وہاں کاشتکاری وغیرہ بھی شروع کر دی تھی۔ ناظرین کرام، 16 اکتوبر 2019 کو جنگ ملتان میں کی خبر ہے کہ حکومت نے نا اینٹی کرپشن نے 1985 سے 2012 تک کا ریکارڈ زمینوں کا، اوقاف کی زمینوں کا جمع کیا، جس میں آپ سرکار 60 ایکڑ اراضی جو تھی آپ کے قبضے میں جناب زاہد بہار ہاشمی صاحب کے، تو ان کو انہوں نے پھر 3 کروڑ روپے جو نقصان پہنچا تھا اس کا جرمانہ کیا تھا۔ تو کیا پرواہ کرتے تھے جاوید ہاشمی صاحب، اس وقت ٹھیک ٹھاک بندے تھے، تو معاملہ چلتا رہا۔ اب جاوید ہاشمی صاحب کو پھر اس میں بھی سازش نظر آنے لگی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو فوج نے بنائی ہے، عمران خان کی پارٹی تو فوج کے تو چونکہ وہ باغی ہیں، تو پھر وہ دوبارہ آ گئے ادھر۔ اس طرف جب آئے تو اس زمانے میں ان کو فالج ہوا تھا، فالج کا سارا علاج میاں شہباز شریف نے اپنے پلے سے کرایا ہے ان کا۔ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ وفادار آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو میاں برادران ہیں نا، یہ اپنے جو پرانے کارکن ہوتے ہیں نا، چاہے کس بھی ہو جائے، ان کی غربت پہ ان کو بڑا شوق ہے، ان کو پیسے پوسے دے دیتے ہیں، علاج عروج کرا دیتے ہیں، نوکری ایک آدھی دے دی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب وہ کہیں گے جی ہمیں اپنے داماد بنا لو، رشتہ دار بنا لو، یہ تو نہیں نا وہ کر سکتے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب کو اس کے علاوہ کوئی گھا تو پڑی نہیں، لیکن یہ لگے رہے ہیں روزانہ جناب میاں صاحبان کے حق میں، عمران خان کے خلاف بیانات، پریس کانفرنسیں، منہ سے وہ جھاگ نکل رہی ہے، اور ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے بولا جا نہیں رہا، پاگلوں کی طرح بول رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڈھا آدمی ہے، میرے جیسا، تو خدا کا خوف کر یار، اپنے گھر میں بیٹھ آرام سے، عزت کی روٹی تجھے مل رہی ہے، منتھلی تجھے پہنچ رہی ہے، اپنے موجیں کر، بٹ ہوگی یہ سیاست، اب تو ملک کے وزیر اعظم تو نہیں نہ بن سکتے۔ صرف جنرل ضیاء الحق کے دور میں، کیونکہ ان کو فوج سے بہت نفرت ہے نا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کو وزارت ملی تھی۔ وہ مریخ سے آیا ہوا تھا اور وہ بہت زبردست عوامی لیڈر تھا، تو اس لیے وہ فوج نہیں تھی، ہے جی، جس کے خلاف انہوں نے بھٹو کو پھانسی کے تختے تک پہنچایا تھا، وہ فوج نہیں تھی، اور بھٹو سویلین نہیں تھا۔ یہ اب انہوں نے نئی تھیوری بنا لی ہے۔ اینی ہاؤ، کل جناب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی میرے تو گھر کو گھیرا پا لیا پولیس نے، اور پولیس جو ہے وہ بلڈوزر سے میرے گھر کی دیواریں ڈھا رہی ہے، اور میں گرفتاری دینے جا رہا ہوں، یہ، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 2-3 بڑے سخت بیان پہ بیٹھا تھا بڈھا فارغ، اور خرچ پانی ٹوٹا ہوا تھا، اس نے کہ یار 2-4 یہ تو رواج نکلا ہوا ہے گالیاں دینے کا فوج کو، تو میں کو پیچھے رہوں، میں تو اس سلسلے میں خاصا سند یافتہ ہوں۔ انہوں نے جناب جنرل باجوہ کو جو وہ سنائی کہ جی آپ کی تنخواہیں تو 100 گنا زیادہ ہیں، امریکن جرنلوں سے زیادہ ہیں، اور آپ کا احتساب ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، آپ سوداگر ہیں، جرنل نہیں ہیں۔ بڑی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ پاگل ہے بیچارہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس کی پارٹی نے سب سے پہلا کام یہ کیا، میڈم نے، انہوں نے کہا جی ان بیانوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ جاوید ہاشمی کا تعلق ہے مسلم لیگ سے۔ جاوید ہاشمی جناب تو بڑا چیم عجیب ہوئی، یار یہ کیا میرے ساتھ ہو گئی، میں نے جس چکر میں بات کی تھی وہ بھی نہ ملا، ہاں جی 100 گھنٹے بھی کھائے، 100 چھتر بھی کھائے۔ اب پولیس نے گرفت کی ہے اس، آج کل آپ کو پتہ ہے نا وہ کرپشن کے خلاف جو پرانی جو انہوں نے قبضے کیے، خاصا پنجاب میں کام ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے میمونہ ہاشمی صاحب کے گھر کی جو ناجائز تعمیرات تھیں ان کو گرایا، وہ دھکے دے کے گرایا، بلڈوزر سے کیا کرنا تھا، ناجائز تعمیرات آپ کو پتہ ایسی ہوتی ہیں۔
جس پر اب انہوں نے نا مزید ڈرامے بازی کرتے ہوئے اس کو ملا دیا ہے اجن باجوہ والے بیان کے ساتھ کہ یار اس چکر میں کوئی نمبر بن جائے گا، لیکن ٹھن ٹھن کا پال کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بالا نہیں، چوانی کی امداد نہیں ملی، کوئی ساتھ نہیں آیا۔ اب مجھے نہیں پتا گرفتار اس کو کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ میرا مشورہ ہے، ماضی میں جمعیت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں بڑا حصہ لیا تھا، اچھے آدمی تھے، جنرل ضیاء کے ساتھ جب تک رہے ان کی خاصی خدمت کی انہوں نے، ان کے جنرل ضیاء کی جو عظیم الشان جمہوریت تھی اس میں بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا تھا۔ تو میری تو ان سے گزارش ہے کہ پلیز جانے دیں، آپ جو زندگی کے 4 دن سکھ سے گزار لیں، اللہ نے بڑا آپ کو دے دیا، اس سے زیادہ کیا دے گا۔ اور آخری بات میں ان کو یہ عرض کر دوں، یہ جو ہوتے ہیں نا جب ہم کوئی ایسی غلط حرکت کرتے ہیں، فوج کے کو گالی دیں، جرنیل کو گالی دیں، تو وہ کرتے ہی ہیں کہ ایک FIR سیل ہو جاتی ہے۔ ہاشمی صاحب آپ سے زیادہ کوئی اس بات کو نہیں مانے گا، جانے گا، ذوالفقار علی بھٹو کو جس FIR کی بنیاد پہ سزائے موت دی گئی تھی وہ سیل شدہ FIR تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، ساتھ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنے، آپ کا بہت شکریہ۔